بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، خود کا مکان یا ذاتی گھر کی اگر خواہش ہے تو پھر سورہ کوثر کا یہ لاجواب وظیفہ صرف 21 دن کر لیں۔ بہت دوستوں کی فرمائشیں آتی ہیں، بہت دوستوں کی ریکویسٹ آتی ہیں، کئی وظائف بنا بھی چکا ہوں ذاتی مکان کے حوالے سے۔ یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے آج کل کے مہنگائی کے دور میں، جبکہ اکانومی اتنے کرائسس میں جا رہی ہے، اتنی پریشانیوں کا ہم شکار ہیں۔ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ انسان کا جو ہے وہ اپنا ایک ڈریم ہاؤس ہو، لیکن خواہشیں تو انسان کی جو ہے وہ بے انتہا ہوتی، خواہش ہوتی، ہر انسان کی ہوتی۔ کچھ برائیاں اور کچھ غلطیاں ہم لوگوں کے اندر ایسی ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہوتی ہیں جن کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں برائی اور گناہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس میں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں، ہم کیا گناہ کر رہے ہیں، ہم سے کیا مسٹیک ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا رب شاید ہماری دعائیں قبول نہیں کرا۔ اپنی غلطی کو ہم انالیسس نہیں کرتے۔ ہاں، ہمارا ایک ہی ہوتا ہے کہ کوئی اور چینل دیکھتے ہیں، کوئی اور وظیفہ کرتے ہیں، اس وظیفے میں ایسا نہیں ہے۔ وظیفے میں سب کچھ ہے۔ یہ وظائف کیا ہیں؟ اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کے کلام سے آپ کو بتا رہے نا۔ تو اللہ کے کلام میں تو کوئی غلطی، کوئی کمی نہیں ہے یار۔ ساری زندگی انسان کی گزر جاتی ہے یہ سوچتے سوچتے دوسروں میں فالٹ نکالتے ہمیشہ۔ مطلب ہر کوئی یہ سمجھتا ہے آج کل کے دور میں آئی ایم دا پرفیکٹ، جبکہ پرفیکٹ صرف خدا کی ذات ہے۔ ہمارے اپنے ہی پرابلم ہے، ہمارے اندر کچھ ایسے مسائل ہیں۔ مثال کے طور پر اب آپ یہ بات دیکھیے، اور یہ میں نے اکثر فیملیز میں دیکھا ہے، جو لوگ مجھ سے واٹس ایپ پہ انٹریکشن کرتے، جب ان کی کہانی سٹوری میں سب کی سنتا ہوں، تسلی سے سنتا ہوں، جب وہ اپنا حوال سنا رہے ہوتے ہیں نا مجھے، تو میں اس میں سے اسیس کر رہا ہوتا ہوں کہ یار یہ مسٹیکس کہاں پہ ہو رہی ہیں، کون سی غلطیاں انسان کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی شاید دعائیں اللہ قبول نہیں۔ اب ایک چیز سنیے گا، اللہ جب کسی بچے کو پیدا کرتا ہے نا، بچے کو جب آسمان سے زمین پر بھیج رہا ہوتا ہے، تو بچہ اللہ سے سوال کرتا ہے۔ بچہ یہ سوال کرتا ہے کہ یا رب العالمین، میں وہاں جا کے بات کیسے کروں گا؟ تو اللہ پاک اس کو کہیں گے کہ میں اس کے لیے ایک فرشتہ تمہارے لیے بھیجوں گا، فرشتہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ کہتا ہے یا رب العالمین، میں وہاں پہ اپنی ضرورت کیسے مانگوں گا؟ تو اللہ فرمائے گا تو وہ فرشتہ تمہاری مدد کرے گا۔ بچہ کہے گا کہ یا رب العالمین، میں تجھے یاد کیسے کروں گا، تجھ سے دعا کیسے مانگوں گا، تیری عبادت کیسے کروں گا؟ تو اللہ فرمائیں گے وہ فرشتہ تجھے سکھائے گا۔ اور اسی طرح سے وہ بچہ جو ہے وہ کہے گا کہ یا رب العالمین، میں دنیا کے طرز طریقے کیسے سیکھوں گا اور وہاں کیسے چلوں گا؟ تو اللہ فرمائے گا وہ میرا فرشتہ تجھے سکھائے گا۔ تو بچہ کہے گا یا رب العالمین، میں اس فرشتے کو کیسے پہچانوں گا؟ تو اللہ فرمائے گا اس فرشتے کو ماں کہتے ہیں۔ بس میرے دوستو، یہ بات بتانے کا مقصد آپ کو پتہ ہے کہ یہ اہمیت ماں کی بتانا ہے۔ اور ہم لوگ کتنے بد نصیب اور بدقسمت ہیں کہ ہم لوگ اپنے والدین کے نافرمانیاں کرتے ہیں۔ ہم اپنی بیویوں کے، معذرت کے ساتھ بہنوں سے میں ہاتھ جوڑ کے معذرت کر رہا ہوں، بیویوں کے کہنوں میں آ کر اپنی ماں کے ساتھ ہم زیادتیاں کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم باتیں کرتے ہیں، تو پھر یہ عبادات جو ہے ہماری کسی کام کی نہیں۔ جب تک آپ اس غلطی کو امینڈ نہیں کریں گے، آپ کی عبادات کا کوئی مصرف نہیں، کوئی حال نہیں۔ تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ ایک بار ایک صحابی رسول تھے، تو ان کی والدہ ان کے پاس آئی نا، تو وہ اس وقت نیا اسلام کیونکہ انہوں نے قبول کیا تھا، تو وہ غیر مسلم تھی۔ تو اللہ کے نبی سے انہوں نے پوچھا صحابی نے کہ حضور میں اپنی ماں کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ تو آپ نے کہا کہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ یعنی اگر وہ غیر مسلم بھی تھے والدین، تو ان کے احترام کا حکم تھا۔ اور ایک صحابی رسول تو ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، تو جب وہ واپس جاتے تھے حضور کی مجلس سے اپنے گھر میں، تو ان کے والدین ان پہ ظلم کرتے تھے، اتنا ظلم کرتے تھے کہ ان کو دھوپ پہ، ریت پہ لٹا کر اس پر پتھر رکھ دیتے تھے۔ اور اتنا ظلم کرنے کے باوجود بھی انہیں حکم نہیں ہوا کہ وہ اپنے والدین کو اف بھی کریں، برا بھی کہیں۔ یہ والدین کی عزت اور احترام کا حکم ہے جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔
اور ہم اس کے اگینسٹ کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں، میں بھی بہتر جانتا ہوں۔ اور یہ سب پرابلم ہمارے اندر ہونے کے باوجود جب ہماری کوئی دعا یا کوئی ایفرٹ جو ہے وہ اللہ پاک قبول نہیں کر رہے ہوتے تو پھر ہمارا شکوہ سب سے پہلے یہ ہم کیا کہتے ہیں، اچھا ہم اپنا فالٹ پھر بھی نہیں نکال رہے ہوتے۔ یہ بات میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے عمل میں برکت ہو اور آپ اپنی منزل کو پہنچیں، آپ کو آسانی ہو جائے یہ اسیس کرنے میں کہ فالٹ کدھر ہے، وہ اس کو دور کیسے کرنا ہے۔ تو اگر یہ فالٹ دور ہو گیا نا تو پھر آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ دس از دا مین تھیم جس کی وجہ سے میں اتنا زیادہ یہ بات کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو میرے دوستو، آپ اپنی زندگی کے اندر یہ چیز شامل کر لیں، وہ یہ کہ اگر آپ کے پیرنٹس آپ سے ناراض ہیں، آپ کی والدہ یا والد جو یا دونوں میں سے ایک اس دنیا کے اندر موجود ہیں اور وہ ناراض ہیں، تو آپ ان سے معافی مانگ لیں۔ آپ کی عبادات جو آپ کر رہے تھے، جو وظائف آپ کر رہے تھے، ایون جو آپ وظائف اور عبادات کر بھی چکے ہیں، اللہ اس کے بھی ایسے ثمرات اور رزلٹ دے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ میریکولس آپ کہتے ہیں نا کہ معجزات ہوتے تھے، اب نہیں، معجزات اب بھی ہوتے ہیں، معجزات اب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن آج کا معجزہ میں نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ وہ ماں باپ کی دعائیں ہیں جو انسان کے لیے زندگی میں معجزات کا باعث بنتی ہیں۔ وہ ماں اور باپ کی دعائیں ہیں، یا پھر ایسے لوگوں کی دعائیں جنہیں آپ نہیں جانتے لیکن انسانیت کے ناطے آپ کا دل ان کے لیے دکھتا ہے اور آپ نیک ہمدردی کا کوئی کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے انسان کیا کیا کچھ نہیں کرتا، حج، عمرے اور بہت بہت کچھ کرتا ہے۔ اللہ کو ڈھونڈتا، اللہ کی تلاش میں کہ اللہ کے گھر جاؤں گا، اللہ کو ڈھونڈوں گا۔ آپ کو پتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ آپ کے ارد گرد موجود ہے۔ کبھی کسی بھوکے کو دیکھیں تو اسی غریب کو، بے بس نادار بیچار لوگ جو بے گھر پڑے ہوئے ہیں، جو بے آسرا ہیں، ان کی مدد کے لیے کبھی سوچا ہے آپ نے؟ تو آپ سوچئے نا، پھر جب آپ لوگوں کو دنیا میں دیکھیے، بات سنیے، اللہ کو سب سے زیادہ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ سب سے زیادہ جو پسند کا کام ہے نا میرے رب کا، وہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے اور کسی پیاسے کو پانی پلانا ہے۔ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ سب وے آؤٹس آپ کو پتہ ہیں، سب چیزیں آپ کو پتہ ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ابھی تو بہت تنگ دستی ہے، ابھی تو بہت گنجائش بھی نہیں ہے، تو جب بہت گنجائش ہوگی اللہ بہت دے گا، پھر دے دیں گے۔ کبھی ایسا سوچا کہ کبھی آپ کسی ٹھیلے پر ٹھہر کبھی کچھ کھا رہے ہوں، کہیں سے کوئی آپ فوڈ سٹریٹ پہ کچھ ایسا لے کے کھا رہے ہوں اور آپ نے دیکھا ہو کہیں کوئی بھوکا بیٹھا ہے یا کوئی بچہ معصوم سا بیٹھا ہوا ہے، آپ کی نظر کام، کیونکہ اس وقت صرف کھانا نظر آتا ہے، اپنا پیٹ نظر آتا ہے بندے کو۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ میں جو کھا رہا ہوں اگر میں یہ نہیں کھاؤں گا تو میں مر نہیں جاؤں گا، شاید اس سے کسی کی بھوک اور کی مٹ جائے۔ اب اس کے لیے زیادہ پیسہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنی بھوک پہ کنٹرول کرنا ہے۔ پھر دیکھو اللہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا، رب ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ لیکن یہاں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، اپنا گھر چاہیے لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے پیٹ کی بھوک کو کنٹرول نہیں کر سکتے، کسی کے لیے قربان نہیں کر سکتے۔ یہ سب رب دیکھتا ہے۔ اور پھر جب آپ کو آپ کی عبادات کے وہ وزن نہیں مل رہے ہوتے نا، تو پھر ہم جیسے بابوں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں کہ شاہ جی بہت وظائف کرتے ہیں، رزلٹ نہیں مل رہے، ملیں گے بھی نہیں، چھوڑ دیں گے کرنا۔ اگر آپ اپنے آپ کو درست نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو ان وظائف نے کچھ بھی نہیں دینا۔ آپ اپنے آپ کو درست کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا چھوٹا بھی عمل ہوگا، تھوڑا بھی عمل ہوگا، اس کا بہت پاورفل رزلٹ ملے گا۔ یہ اس بات پہ یقین رکھیں آپ۔ خیر، میں آپ کو اب 21 دن کا ایک عمل سورہ کوثر کا، اپنا ذاتی گھر اگر بنانا چاہتے ہیں، خود کا مکان حاصل کرنا چاہتے ہیں، اب یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، آپ نے کن کن چیزوں کی احتیاط کرنے، کیسے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے اور کون کون سی غلطیاں جو آپ سے ہو رہی ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ یہ عمل شروع کریں گے، 21 دن کا یہ عمل ہے سورہ کوثر کا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ سورہ کوثر مالدار کرنے کے لیے، رزق دینے کے لیے، پیسے کے لیے کتنا زبردست اس کے رزلٹ ہے۔ اس کو آپ عمل کو عشاء کی نماز کے بعد 21 دن کریں، 313 بار آپ سورہ کوثر پڑھیں، اسی ایک نیت کے لیے کہ مجھے میرا ذاتی گھر چاہیے، اور 21 دن یہ کر لیں۔ 313 بار سورہ کوثر، اول آخر 11 بار درود ابراہیمی، نماز والا درود، یہ پڑھیں، 21 دن کا عمل کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہی 21 دنوں میں آپ کے پاس وہ اسباب پیدا کر دے گا آپ کے مکان کے بننے کی جو آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ ایسا ہو سکتا تھا، گمان بھی آپ کا نہیں ہوا۔ ایسی جگہوں سے اللہ پاک آپ کے بندوبست کرے گا۔ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، اس سے پہلے جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان کو مینڈ کر لیں، اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کرے گا۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔